اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات حضرت مولانا قاری منصور صاحب نے فرمائی اور اس پر میں نے اس کو ایک بات کی، وہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے بھی اہم بات کی تو چونکہ اس کا تعلق اب اس مجلس سے نہیں ہے اسی لیے وہ تو نہیں بیان کروں گا، لیکن اس مجلس کے مطابق جو بات ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات اہلی حکومت کے لیے بھی ہے، افواج پاکستان کے لیے بھی ہے، اور اہل علم کے لیے بھی ہے، مشائخ کے لیے بھی ہے، اور ہر گھر کی بڑی کے لیے بھی ہے، جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے کوئی نہ کوئی منصب عطا فرمایا ہے، خواہ وہ دینی منصب ہے یا اخروی یا دنیاوی منصب ہے، ان سب کے لیے یہ بات بڑی مفید بات ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے یا کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں یا کسی بات کو نشر کرنے والے ہیں، جو بھی ہو، جو امر بھی ہو، جو کام بھی ہو، اس میں آپ کے گرد و پیش کے لوگ جو ہوں گے ان میں سے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ وہ آپ کو آپ کے ہاں میں بلا سوچے سمجھے ہاں ملا کر یا آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ہاں میں ہاں ملا کر آپ کی وہ عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، محض چپلوسی کہیں یا بیوقوفی کہیں، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا چپلوسی ہوگی یا بیوقوفی ہوگی۔ تو وہ اس کی وجہ سے وہ آپ کو بڑھا دے گا، اوپر اٹھا دے گا، آپ کی بات کو کہ جی جی بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ جو لوگ آنا کی مریض ہیں، یعنی میں یا جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں یا جو لوگ سادے ہوتے ہیں، تو وہ اس آدمی کو بہت بڑی اہمیت دیتا ہے۔ کاش اس بات کو یہ سارے طبقات جان لیں، اگر کم از کم وہ نہ جان لیں تو آپ تو جان لیں۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ جی انشاءاللہ۔ یہ معاملہ پیروں کے ساتھ بہت ہوتا ہے، حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کی ہر غلط اقدام پر مہر لگاتے ہیں ماشاءاللہ، پھر اس کے لیے وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں اس کو۔ تو چند دن کے بعد یا
1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے اس کو کہ میں گر گیا، میری وقعت گر گئی، میرا وقار گر گئی. لیکن چونکہ جنہوں نے ہاں سے ہاں ملایا تھا اس کو وہ بڑے دوست سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دوست نہیں ہوتے. ہمارے پشتو میں ایک مسل ہے، بہت بہترین بات انہوں نے کی ہے. غوائی کہ خپل بودی وجڑوی پردا بودی وخندوی. جو آپ کا قریبی ہوگا وہ آپ کو رلا دے گا، یعنی آپ کی بات کو ٹکرا دے گا، اور جو تمہارا دشمن ہوگا، پرایا یا دشمن جو آپ کا اپنا نہیں ہے، تو وہ آپ کو ہنسا دے گا. وقتی طور پر تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ ہنسیں گے، اپنے آپ کو داد دو گے، لیکن چونکہ بات غلط ہوگی آپ نقصان اٹھاؤ گے. یا دینی نقصان اٹھاؤ گے، یا مالی نقصان اٹھاؤ گے، یا منصب کی نقصان اٹھاؤ گے، یا ملک کی نقصان اٹھاؤ گے. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ مشورہ دیتے ہیں، یا اگر کوئی بات کر لے تو آپ کو ایسی اس بات میں اگر اس کو نقص نظر آئے، اس پر وہ کہیں گے کہ اس بات میں یہ نقصان ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی تو کڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. تو آپ کہتے ہیں دیکھو یہ میری بات نہیں مانتا، حالانکہ وہ تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے. الحمدللہ میں اپنی ساتھیوں سے بہت ہی خوش ہوں، تھوڑا نہیں. بعض مرتبہ جب مجھے پر تنقید کی جاتی ہے تو میں اپنے کپڑوں اتنا مٹھا ہو جاتا ہوں کہ کپڑوں کے اندر کیا ہو جاتا ہوں. مجھے پشتوں کی توجہ کپڑوں کی نظر گی مطلب زیادہ تمہارا غٹ شو. تو ہم بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارے خرخواہ ہے. میں جانتا ہوں خرخواہ میرا وہ ہے جو مجھے ٹھوکے، جو ٹوکنے کو برداشت نہیں کرتا، یاد رکھو، پھر وہ گرنے کو برداشت کرے، پھر اپنی تباہی کو برداشت کرے. الحمدللہ میرے بیٹوں سے لے کر مفتی زبیر شاہ صاحب اور ہمارے حضرت مولانا سید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سید مفتی عدنان کا خل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے پیارے اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے حضرت شاہد صاحب، حاجی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بہت محبوب دوست، بہت محبوب بھائی، جس کا وہ الحمدللہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت مولانا محمد عزیز الرحمان ہزاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اسی طرح ہمارے حضرت مولانا فضل حکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان میں سے حضرت تو مجھ سے بڑے ہیں عمر میں،
علم میں بھی بڑے ہیں، تقوی میں بھی بڑے ہیں، حضرت مولانا ہزاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، باقی سب مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب بھی اس نے میری بات کو مسترد کر دیا یا مجھے ٹوکا، لیکن دلائل کے ساتھ، تو الحمدللہ میں نے اللہ رب العالمین کی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور میں اس پہ خوش ہو چکا ہوں، اور میں اس کو پھر مسلسل دعائیں بھی کرتا ہوں۔ جب بھی وہ موقع آ جاتا ہے تو اسی وقت مجھے وہ یاد آتا ہے کہ وہ ہو اس کو مجھے اس نے یہ بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم ایسے ساتھیوں سے محروم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری افواج کو ایسے ساتھیوں سے محروم نہ کریں کہ اس کو ٹوکے، ہماری حکمرانوں کو ایسے ساتھیوں سے محروم نہ کریں کہ اس کو نہ ٹوکے، لیکن ٹوکنا سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پیروں کو بچائیں، علماء کو، مدارس والوں کو، سب کو ایسی ساتھی دے دیں کہ وہ اس کو، اگر اس کو پتہ چلے کہ اس بات میں اس کو نقصان ہے، اس کو ٹوکے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سب کو حوصلہ دے دے کہ وہ ٹوکنے والوں کو کیا کرے، قدر کرے، اور جو لوگ چپلوسی کریں اس کو اس سے چپلوسی کی بدبو آئے۔ جن لوگوں کو چپلوسی کی بدبو نہیں آتی وہ یقیناً اس کا ناک کا ہاسا کیا ہے، دل کی ہانسی ہوتی ہے، دل کے میں ایک ہاسا کیا ہے، وہ ایک ہاسا ہوتا ہے دیکھنے کا، ایک ہاسا ہوتا ہے سننے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ ایک ہاسا ہوتا ہے سونگنے کا، یہ ہاسا نکالا، یہ اس کو چپلوسیوں سے بچیں۔ ہاں الحمدللہ وہ آپ بات ادب سے کرتے ہیں، ادب کا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کو بھی آپ وہ بات کریں جو اس کے لیے خیر ہو۔ الحمدللہ میں نے کبھی بھی اس میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ میں نے والد صاحب کی کوئی بات کے فیصلے کے لیے اٹھا ہوں، میں نے اس کو کہا کہ یہ بات اس پر سوچیں گے، یا آپ ہمارے گھرانے سے پوچھ سکتے ہیں۔ والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب یہ نہ کر دے تو اس خواہ مخواہ اس پر کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ ایسی بہت سی مواقع آئے اور ہمارے بڑے بزرگ، حتیٰ کہ ہمارے مرشد نہ ہو تو اس کو بھی میں کبھی کبھی محبت سے کہتا ہوں کہ یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس مرشد کو کہ میں حضرت مولانا، ہم اپنے شیخ نہیں بتاتے ہیں، جو ہمارے کسی مرشد کے مقام پر ہو، مرشد کے مقام پر ہو، اس کو بھی میں کہتا رہتا ہوں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ میرا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو دینی یا دنیاوی نقصان بھی نقصان ہے، وہ نقصان نہ پہنچے۔ تو آپ کو بھی میں یہ تاکید کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ علماء آئے ہیں، آپ کے اندر محتمیم اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، جو مدرس کی یا مسجد کی اہتمام کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ خیرخواہوں کو بھی پہچانیں، جو آپ کو لوگوں کے سامنے نہیں، کہ لوگوں کے اوپر سطح پر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا باپ ایسا ہے، ایسا نہیں، یہ غلط ہے، یہ تو واقعی غلطی کرتے ہیں، لیکن چپکے سے آپ کو کان میں کہے کہ بھائی، یا کوئی بات ایسی کریں کہ اس سے آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ میری بات کے رخ وہ بدلنا چاہتا ہے، تو اگر آپ اس پر آپ سوچیں
کھلے دل سے سوچیں کہ یہ بات وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر آپ کو بات غلط ہے تو اس کو دلائل سے سمجھائیں تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے. اگر آپ کی بات ان کی بات ٹھیک ہے تو اس کے لیے دعائیں دیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی مشیر بھی دے دے اور حوصلے والا دل بھی دے دے.